یہ جو میرے اور آپ کے گھر میں ماں ہے نا، ماں ہے، بس ماں ہے، ماں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا. یار یہ آپ کے گھر میں نا جو بوڑھی ماں ہے جس کی آپ بات نہیں سنتے ہو، آپ کہتے ہو یار ایسے ایک عورت ہی تو ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. کوئی ماں اگر زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھا ہو، پھر اس کے بددعا سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یہ بات اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا. اللہ کا عرش کیا ہو جاتا ہے؟ ہل جاتا ہے. اور اس کی دعا، ماں جب اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ عرش کو پھاڑ کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے ماں کی دعا. اس ہستی کو معمولی نہیں لینا یار. کبھی گالی دیا، کبھی بدتمیزی سے بات کیا، کبھی اس کے بات کو ٹال دیا، کبھی کیا کیا، کبھی کیا کیا. نہیں 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 نہیں، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے. اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے قرآن میں. اپنا حق، وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو ہمارا رازق ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے. اس اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ کے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے وہ میرا ہے. اور اپنے بعد آپ اندازہ لگاؤ، اللہ نے اپنے بعد جو سب سے بڑا حق بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنے والدین کا خدمت کرو. اللہ کے بعد اللہ نے اپنے بعد جس انسان کو جو درجہ دیا ہوا ہے وہ کون ہے؟ آپ کے ماں باپ ہے. آپ کے ماں باپ ہے. والدین سے ناراض ہو تو جا کر صلح کر لو. کیا کرو؟ صلح کرو. صلح کے لیے نہیں کہ کسی سے جا کر کہو یار مجھے لے جاؤ ہاتھ سے پکڑ کر میرے والدین سے میرے صلح کراؤ. نہیں 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 نہیں، فوراً جاؤ اپنے ماں باپ کے پیروں پر لیٹ جاؤ. کیا کرو؟ لیٹ جاؤ. خود کو اپنے ماں باپ کے سامنے کتا بناؤ. کیا بناؤ؟ کتا بناؤ. جتنا بھی اللہ نے آپ کو مقام دیا، آپ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بڑا آفیسر ہو، جو بھی ہو، والدین کے سامنے آپ کچھ بھی نہیں ہو. ماں نے آپ کو اس عمر میں اپنے سینے سے لگایا تھا جب آپ کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، آپ کو کوئی پہچان ہی نہیں تھا، آپ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے تھے، بات کرنے کا آپ کو طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کا شلوار ہر وقت پیشاب سے بھرا رہتا تھا. اس زمانے میں جب کوئی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا تھپڑ مار کر بگا دیتا تھا. اس زمانے میں آپ کی ماں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا تھا. اس زمانے میں آپ کی ماں نے آپ کے بات کو سنا. اس زمانے میں آپ کی ماں نے آپ کے بات کو ترجیح دیا. اس زمانے میں آپ کی ماں نے اٹھا کر آپ کو اپنے سینے سے لگایا تھا، آپ کا منہ اور چہرہ چوما تھا. اس زمانے میں جب آپ کے چہرے پر، آپ کے وجود پر کوئی تھوکتا بھی نہیں تھا، تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس زمانے میں آپ کی ماں نے آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا. آپ کو شرم نہیں آتی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہو؟ اس زمانے انسان بہت بڑا احسان فراموش ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا. کیا آپ ایسی میں اس دنیا میں آیا تھا پگڑی باندھ کر بڑا علامہ بن کر دنیا میں آیا تھا؟ نا. ہم جب دنیا میں آئے تھے ہمارا کوئی حیثیت نہیں تھا، ہم اپنے پیشاب کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنی جسم کی پاکی کو بھی نہیں کر سکتے تھے. رات کے 3 بجے 2 بجے سردیوں کی راتیں ہیں، آپ نے پیشاب کر کے بستر کو گیلا کر دیا ہے. ماں نے آپ کو اٹھا کر اپنے سکے بستر پر سلایا اور خود جا کر آپ کے پیشاب والے جو گیلا بستر ہے اس پر جا کر سو گئی. کیوں؟ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہو، میرے بچے کا نیند خراب نہیں ہو جائے. تو یہ تو ماؤں کی محبت ہے. ماں کی محبت، خدا کی قسم، اللہ کے بعد اپنے بندے سے، ایک انسان سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ ماں کی ذات ہے. احسان فراموش نہ بنو. جو اپنے ماں کے احسانات کو بلا دے وہ اللہ کے احسانات کو بھی یاد نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اپنے ماں باپ کے سامنے چیس مار خان نہیں بنو. کیا نہیں بنو؟ بڑے بڑے ڈائلاگ ماں باپ کے سامنے نہیں مارو. جو بھی ہو، جو مقام مرتبہ اللہ نے دیا ہے، ماں باپ کے سامنے آپ کا کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، جو بھی ہے، ماں باپ زندہ ہے تو آپ بادشاہ ہو. کیا ہو؟ بادشاہ ہو. آپ یہ نہ دیکھو کہ میرے ماں باپ کے اعمال کیسے ہے، میرے ماں باپ کیسے ہے، میرے ماں باپ خوبصورت ہے، کالے ہے، کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیکھو.
صرف اس بات کو دیکھو کہ اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے بعد جو سب سے بڑا اور بنیادی حق بیان فرمایا ہے، اللہ نے ماں باپ کا بیان فرمایا، بس اس بات کو دیکھو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد ناراض ہے اللہ کیا ہے؟ ناراض ہے۔ بس آپ کے ذمہ یہی کام ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔